بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 کلاس. السلام علیکم. آپ اپنی پاکستان اسٹڈیز کی بکس کا صفحہ نمبر 111 کھولیں گے. ہم چیپٹر 4 پڑھ رہے تھے ہسٹری آف پاکستان، جس کا پارٹ 1 ہے آپ کے پاس، اور آج ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں سیلین فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1962، یعنی 1962 کے قانون کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، بنیادی خد و خال کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں. آج ہم اس کو پڑھیں گے. In February 1960, Ayub Khan constituted a 10 members Constitution Commission for the formulation of Constitution. 1960 فیبرری 1960 میں ایوب خان نے 10 ممبر سے مشتمل ایک کمیشن قائم کیا جس کا مقصد آئین بنانا تھا. فارمر چیف جسٹس شہاب الدین چیئر دس کمیشن. سابقہ جو چیف جسٹس ہے شہاب الدین، چیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس کی سربراہ تھے اس کے، یا ان کی سرکردگی میں یہ کام جو ہے شروع کیا گیا. اٹ سبمٹڈ اٹس ریکمنڈیشنز ٹو دا دین پریزیڈنٹ آف پاکستان آن May 6, 1961. انہوں نے اپنی سفارشات، یعنی جو بھی انہوں نے آئین سازی کی، جو بھی انہوں نے پوائنٹس بنائے، انہوں نے وہ صدر کو جمع کروائے 6 مئی 1961 کو. آفٹر ورڈ دا پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوٹڈ اے Constitution Committee headed by then Foreign Minister منظور قادر. اب پریزیڈنٹ نے کیا کیا، جو سفارشات ان کے پاس، ریکمنڈیشنز ان کے پاس آئیں اس کمیٹی سے جو انہوں نے 10 ممبرز کی بنائی تھی، پھر انہوں نے اس کے بعد دوبارہ ایک اور کمیٹی قائم کی جس کے ہیڈ تھے اس وقت کے وزیر خارجہ منظور قادر. The committee consisted of 7 cabinet members اور اس میں کابینہ کے 7 افراد شامل تھے. The committee ignored the recommendations made by commission. اب پہلا جو کمیشن تھا کانسٹیٹیوشن کمیشن، انہوں نے جو سفارشات پیش کی تھی، اس کمیٹی نے انہیں نظر انداز کر دیا. And compiled constitutional recommendation of its own choice. اور انہوں نے اپنی مرضی کی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی یا انہیں تیار کیا. which were approved in the conference of governors اور جسے گورنروں کی کانفرنس میں منظور بھی کرا لیا گیا. Thus the constitution was completed. اس طرح یہ جو قانون تھا مکمل ہوا. کس کی ہم بات کریں، 1962 کی. Through a presidential order and then President Ayub Khan promulgated this constitution in the country on June 8, 1961. اب انہوں نے نافذ کر دیا اس قانون کو ملک میں 8 جون 1962 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے. اب اس کے سیلین فیچرز، بنیادی خط و خال، بنیادی خصوصیات کیا ہیں. پہلی اس میں ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہ ایک ریٹن تحریری آئین تھا. دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 واز اے ریٹن ڈاکومنٹ، تحریری آئین تھا. اٹ کنسسٹڈ آف 250 آرٹیکلز، 5 شیڈیولز، 8 امینڈمنٹس اینڈ 31 مارشل لا ریگولیشنز. اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 12 پارٹس. اس میں کیا تھا، اس میں 250 دفعات تھیں، اس میں 5 گوشوارے تھے، اس میں مارشل لا کے 31 ضوابط تھے اور اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. نیکسٹ اس میں کیا چیز تھی، یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا یا وفاقی آئین تھا. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 پاکستان واز اے فیڈریشن وچ 2 provinces، both the provinces جو کہ کون تھے، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان were giving equal representation in the National Assembly. اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایسٹ اور ویسٹ دونوں ملا کر ایک پاکستان تھے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اور ان کو نیشنل اسمبلی میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی. بوتھ دا پروونسز ہیڈ این ایکول ممبرز آف ریپرزنٹیٹیوز ان الیکٹورل کالج 40,000 ایچ. دونوں کی طرف سے 40,000 جو ہے نا وہ ان کے نمائندے شامل کیے گئے. دا پاورز آف سینٹرل گورنمنٹ ور ایکسپلینڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. اب مرکزی حکومت کے تمام اختیارات کی کانسٹیٹیوشن میں وضاحت کر دی گئی. دا ریمیننگ پاورز ور ٹرانسفر ٹو دا پروونس، اور جو باقی اختیارات تھے وہ صوبوں کو بھیج دیے گئے، صوبوں کو عطا کر دیے گئے یا ٹرانسفر کر دیے گئے. پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن، یہ ایک صدارتی آئین تھا. انڈر دس کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کیم انٹو بینگ. صدارتی طرز حکومت جو تھا یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا. پریزیڈنٹ واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ. جو سربراہ تھا ملک کا بھی اور حکومت کا وہ صدر تھا. ہی was to be elected by an electoral college consisted of 80,000 members of basic democracies of
فار اے ٹینر آف 5 ایئرس، 5 سال کی مدت کے لیے اس کو منتخب ہونا تھا. 80,000 ممبرز نے اسے سلیکٹ کرنا تھا. 40,000 ایسٹ پاکستان کے تھے اور 40,000 ویسٹ پاکستان کے تھے. آل دا ایگزیکٹو پاورز ریسٹڈ ود دا پریزیڈنٹ، اور تمام جو ہے انتظامی اختیارات جو تھے وہ صدر کے پاس تھے. ہی واز کنفرڈ اپون ان لمیٹڈ پاورز آف لیٹیگیشن، اور ان کے پاس ان کو بہت زیادہ ان کو قانون سازی کے بھی بہت وسیع اختیارات جو ہے صدر کو دیے گئے تھے. دا ممبرز آف کیبنٹ ور آنسریبل ٹو دا پریزیڈنٹ انسٹیڈ آف نیشنل اسمبلی. اب جتنے بھی ممبرز تھے کیبنٹ کے، بجائے سے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اپنے جواب دہ ہوں اپنے کام کے سلسلے میں، یا ان سے پوچھا جائے، وہ صدر کو جواب دے تھے. آل دا اپوائنٹمنٹس اگینسٹ کی پوسٹ ور میڈ بائی دا پریزیڈنٹ، اور جتنے بھی اہم سیٹس تھیں، اہم پوسٹوں پر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہونی تھیں، وہ اس کی اجازت جو ہے وہ، یا وہ جو ہے صرف صدر نہیں کرنی تھی، کسی اور نے نہیں کرنی تھی، یا اس کو اپوائنٹ کرنے کا حق جو تھا وہ صرف صدر کو ہی حاصل تھا اور کسی کو حاصل نہیں تھا. تو آج کے لیے 9 کلاس اتنا ہی. اسے آپ ساتھ ساتھ پڑھیے اور ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کیجیے گا. کل ہم انشاءاللہ سے آگے لے کر چلیں گے. اللہ حافظ.